نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی تم محبت دیکھتے ہو, جانور کی اپنے بچے سے, ماں کی اپنے بیٹے سے, بھائی کی اپنی بہن سے, اور میاں بیوی کی, یہ ساری محبت اللہ کی محبتوں کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے اللہ کی محبت کو, تو یہ ایک حصہ ہے. 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. جو دنیا پہ نازل کیا ہے وہ ایک حصہ ہے, اور وہ 99 جو حصے ہیں وہ قیامت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے بندوں کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. تو بندہ اسی کو سوچے اگر کہ لو اللہ کے سائنز میں سے ہے. یہ سائن ہی ہے نا, دیکھیں ایک شیرنی اپنے بچے کو کس طرح سے پال رہی ہے, محفوظ کر رہی ہے, یہ سائن ہے اللہ کا. وہ تو بے عقل ہے, اس کو تو عقل بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی لو کر رہی ہے. ایک آپ بدمانس کو دیکھ لیں, وہ اپنے بچے کی کیسے حفاظت کر رہی ہے. ایون آپ بیز کو دیکھ لیں, چھوٹی مخلوق کو دیکھ لیں, کیڑیوں کو دیکھ لیں, ہر مخلوق میں لو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی آیات ہے. پہلی بات دیکھیں, جو چیز اللہ کی آیات ہوتی ہے نا, ان کا مذاق اڑانا یا ان کو مس یوز کرنا یہ گناہ ہے. اب لو کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہماری آیات میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے, من انفسکم, تمہیں میں سے جوڑے بنائے, ازواجن, تمہارے پارٹنرز بنائے. دیکھیں حضرت آدم سے ہی ہما ہوا ہے نا, یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. جو عورت ہے وہ مرد کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ لیول کانسیپٹ ہے, اور اسلام تو یہیں سے کانسیپٹ ٹھیک کر دیتا ہے. کرسچینٹی کی طرف آپ جائیں تو کرسچینٹی نے بلیم عورت پہ ڈالا ہے درخت سے ایپل کھانے کا. ان کے مذہب میں ایپل کا ذکر ہے نا, کہ ایپل کھایا تھا, ہمیں نہیں پتا کون سا فروٹ تھا, لیکن کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ اما ہوا نے پھسلایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, بلکہ میں حیدرآباد میں تھا پچھلے سال, تو وہاں ایک ہمارا ٹور چل رہا تھا, میرے لیکچرز تھے, تو ہمارے جو ہوسٹ تھے بڑے اچھے تھے, انہوں نے کھانا شانا کھلایا, انہی کے گھر ہم ٹھہرے رات کو. تو انکل بڑے مزاحیہ تھے, کہتے میں 25 سال مدینہ رہا ہوا, اور کہتے میرا گھر بالکل مسجد کے سامنے تھا, مجھے گنبد نظر آتا تھا اپنے فلیٹ سے. تو میں نے مذاق میں پوچھ لیا, میں نے کہا پھر آپ واپس کیوں آئے, آپ تو اتنی اچھی جگہ تھے. کہتے بیٹا وہی وجہ, آدم کو کس نے نکلوایا تھا جنت سے, تو کہتے بس مجھے بھی مدینے سے نکالنے والی آپ کی آنٹی ہیں. کہتی انہوں نے فورس کیا کہ واپس چلتے ہیں. بہرحال ہم ہنسے تو بہت, لیکن اس میں خرابی ہے, کہیں نہیں لکھا حضرت آدم کو نکلوانے والی اما ہوا. یہ تو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. اسی لیے کرسچینٹی میں وومن کو 18 سینچری تک ایون سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو ایک اس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو قصوروار ہے, عورت بے وقوف ہے, اس کو عقل نہیں ہے, اس نے ہی سازش کی تھی, نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. اللہ نے بلیم دونوں کو دیا ہے. اللہ نے کہا دونوں اتر جاؤ, تم دونوں نے میری نافرمانی کی ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ ہوا تم نے پھسلایا حضرت آدم کو, یا حضرت آدم نے کہیں کہا کہ ہوا نے مجھے پھسلوایا. دونوں نے مسٹیک کی تھی. ٹھیک ہے, تو حضرت ہمارا تو اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ عورت آپ میں سے ہی ہے, یعنی عزت اس کی کرو. ٹھیک ہے, دونوں ایک ہیں, ایک ہی جوڑا ہے, اور یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے جوڑا بن جانا. بہت خوبصورت سائنس ہے. لو اللہ کی نشانیوں میں سے, کبھی آپ غور کریں نا, مطلب لو میں لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو لیکن اللہ نے کہا کہ اس کا پرپز کیا ہے, تو تمہارے جوڑے ہم نے کیوں بنائے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. سکون کی جو تفسیر ہے وہ میں بہت کھول کے آپ کو بتاتا ہوں. سکون میں سب سے پہلے آتا ہے تم اپنی خواہشات پوری کرو, مرد عورت دونوں, کیونکہ اس سے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انشاءاللہ جب آپ کی شادیاں ہوں گی تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ عورتوں کو احساس ہوگا مرد بہت بڑی سپورٹ ہے, مرد کو ہوگا عورت بہت بڑی سپورٹ ہے. کیونکہ جب ایک فزیکل ریلیشن بن جاتا ہے, میں اچھے ریلیشن کی بات کر رہا ہوں, یعنی اس میں لیٹ سے ایک بندہ جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت ڈاؤن تھے, لیکن وہ کس کی گود میں آ کر سر رکھا, اس ریلیشن کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو سکون میں یہ سارا ریلیشن ہے, اور ازواجی تعلق بھی ہے, وہ والا تعلق بھی ہے. اوبیسلی اس سے خواہش, بندہ حرام کی طرف نہیں جاتا, تو اس میں بھی سکون ہے. لیکن اوور آل بھی سکون جو ہے نا, یہ پرپز ہونا چاہیے. دیکھیں اس پرپز کو جب تک آپ یاد رکھیں گے نا, تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. کیونکہ مرد کو یہ پتا ہے کہ میرا مقصد ہے اس کے لیے سکون کریٹ کرنا, عورت کو پتا ہے میرا مقصد ہے اس کے لیے سکون کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, بلکہ ایک اور آیا میں تو اللہ نے لباس کہا ہے, پڑھی ہوگی آپ نے سورہ البقرہ کی, ہنہ لباس ہو, کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ لباس کو ہی ہم سمجھ لیں, لباس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں. لباس کے 3 فنکشنز ہوتے ہیں. لباس پہنا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے, ٹھیک ہے, کہ ایک انسان کی شخصیت جو ہے وہ سنورے. تو نمبر 1, میاں بیوی کو ایک دوسرے میں خوبصورتی ایڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی کمی ہے میاں میں تو وہ بیوی ایڈ کر دے, بیوی میں کوئی کمی ہے تو وہ میاں ایڈ کر دے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو نیچا نہ دیکھیں, کمیوں کو پورا کر دیں. جیسے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی وائف کم پڑھی لکھی ہے تو اس کو سکھا دیں, آپ کچھ کمی پوری کریں, اس کو خوبصورت بنائیں, ہر طرح سے خوبصورت بنائیں. اسی طرح عورت کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے, اسے چاہیے میاں کو خوبصورت بنائیں. ٹھیک ہے, یہ تبھی ہوگا جب دونوں چاہیں گے سدھرنا. اگر کسی ایک میں ایگو ہے, ٹھیک ہے نا, عورت آپ کو کچھ کہہ رہی ہے اور آپ آگے سے کہیں کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ کہنے والی, پھر نہیں, پھر تو وہ لباس نہ رہا, پھر تو چلے گا ہی نہیں, پھر تو وہ جراب ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ تر مرد بیویوں کو جراب سمجھتے ہیں.
تو یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے انفارچونیٹلی. ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ ایک بھائی نے بھی خود بتایا میرے ابو منع کرتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ سیم جگہ پر بیٹھ کے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں بیوی کو ہمیشہ نیچے بٹھاؤ. پتہ نہیں یہ کون سا کلچر ہے. بہرحال اس طرح بھی ہے. تو یہ لباس نہیں ہے, لباس از ویری کلوز ٹو یو. ٹھیک ہے, تو لباس خوبصورتی ایڈ کرتا ہے. دوسرا فنکشن, اب دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیفینیشن ہے لو کی. دوسرا فنکشن لباس کا, لباس عیب چھپاتا ہے. آپ کے جسم پہ کوئی عیب ہے, آپ لباس پہنتے ہو ڈھک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے جب تک چھپ سکیں. کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایکسٹریم ہوتے ہیں, پھر شیئر کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی آج شادیوں کے ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ موبائل فونز ہیں. میں نے پوڈ کاسٹ اس پہ کیے ہوئے, وکیلوں سے پوچھا ہے بہت بڑی وجہ طلاقوں کی کیا ہے. سب سے بڑی وجہ وہ کہتے ہیں موبائل فونز ہیں, کیونکہ ہر خبر عورت اپنی ماں کو دے رہی ہوتی ہے, ود ڈیو رسپیکٹ. ہر خبر اپنی بہن کو دے رہی ہوتی ہے, ہر خبر جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دے رہی ہوتی ہے. وہ پھر آپس میں ڈسکس کرتی ہیں, اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شوہر کے عیب جا رہے ہیں, ساس کے عیب بتائے جا رہے ہیں. دیکھیں شوہر کو اتنی مینٹل سیکورٹی دینی چاہیے اپنی وائف کو کہ وائف ان سے بات کرے, لیکن وائف کو بھی خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر تھکا ہے تو ہر چیز ہی ان پہ الٹ دی جائے, ایک دم ٹائم دیکھ کے وقت دیکھ کے ضرور بات کرے. لیکن شوہر کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ وائف کو بھی مینٹل سیکورٹی دے اور دوسری چیز بھی ہینڈل کرے. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ وائف کو ڈسمس کر دیں گے, مجھے نہ بتاؤ مجھے نہ بتاؤ, وہ پھر ادھر بتائے گی. اس نے کہیں تو نکالنا ہے, اوبیسلی کیتھارسس تو کرنا ہے, تو یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ عیب چھپائے نہیں جاتے, ڈے ون سے بتائے جاتے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو حیران رہ جائیں گے آپ, جو بتانے والی باتیں نہیں ہیں, جو بالکل چھپانے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹریم سٹیج آ جائے تو بتا سکتے ہیں, جب بس ہو جائے ایک انسان کی. ٹھیک ہے, بعد میں ہوتا ہے پھر یہ معاملہ. تو بہرحال لباس کو عیب چھپانے چاہیے. اسی طرح مرد کو اپنی بیوی کے عیب چھپانے چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی بیوی کو بڑا ہی دکھانا چاہیے اپنی ماں کے سامنے, اپنی بہنوں کے سامنے, اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو چلے ایک آئیڈیل چیز ہے. اور تیسرا جو لباس کا فنکشن ہے وہ ہے کہ لباس ہر موسم کے مطابق چینج ہوتا ہے. گرمی کا اور ہے, سردی کا اور ہے, ٹھیک ہے, خزاں کا لباس اور ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ثابت ہوا کہ مختلف موسم آئیں گے شادی کے بعد. کبھی پیسے زیادہ ہوں گے, پیسوں کی روانگی ہوگی, وہ موسم ہے. کبھی پیسے نہیں ہوں گے, کبھی شوہر کی جاب چلی جائے گی. ٹھیک ہے, کبھی جیسے آج کل وقت آیا ہوا ہے, مہنگائی بہت ہے, تو لائف سٹائل چینج کرنے چاہیے, خواہشات چینج کرنی چاہیے. موسم جیسے لباس چینج ہوتا ہے موسم کے مطابق, تو ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے. جیسے یہ بہت شکایات, لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, کھول کے اگر بتاؤں کہ بیویاں نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ حالات کیا ہیں, اور وہ ڈیمانڈس پہ ڈیمانڈس چل رہی ہوتی ہیں ان کی. کیونکہ انفارچونیٹلی کمپیریزن بہت ہے ہمارے معاشرے میں. عورتیں اپنی بہنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اپنی کسی بڑی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی ان کا تو گھر ایسا ہے, ان کے تو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, وہ تو ایسا لائف سٹائل ہے. تو وہ پھر بہت زیادہ مینٹل پریشر اور مینٹل سٹریس ہسبینڈ کو دیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے, مختلف جو ہے وہ جملوں سے. تو ظاہر ہے یہ سکون کریٹ کرنا تو نہ ہوا, نہ ہی یہ وہ موسم کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوا. تو دیکھیں مرد کو بھی محبت اسی سے ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دے, مشکل میں ساتھ دے. محبت تب پتہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, محبت یہ نہیں ہے. جیسے مجھے ایک سوال آیا, میں آپ کے ساتھ ریئل کیس اسٹڈیز شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ مزید بات کو سمجھیں. ایک ینگسٹر کا مجھے سوال آیا کہ سر میرا بہت عرصے سے ظاہر ہے مجھے کو پسند ہے, ہماری بات چیت چل رہی ہے, بہت اٹیچمنٹ ہے میری, تو میں نے کہا آپ جو ہے کم کر دو بات کو یا چھوڑ دو اور اللہ پہ ریلائی کرو, انشاءاللہ دعا کرو, ان کے فادر کو اپروچ کرو, وغیرہ وغیرہ. یہ جو ایڈوائسز ہوتی ہیں جنرل, وہ میں نے دی. تو اس نے بڑی عجیب بات کی, میں حیران رہ گیا. اس نے کہا سر اگر میں نے بات کرنا چھوڑ دی تو کیا گارنٹی ہے وہ میرے ساتھ رہیں گی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا کیا مطلب, تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تم سے بات چھوڑ دی کسی اور سے شروع کر دیں گی. کہتا ہاں یہ میرا ڈر ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا لو ہے, لو تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی دونوں اتنے لوئل ہیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شادی سے پہلے نہیں ہوتا لو, امیچور فارم ہے. جب تک آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے دونوں کہیں بھی جا سکتے ہیں, کیا گارنٹی ہے, کوئی بندھن نہیں ہے, کوئی نکاح نامہ پہ سائن نہیں ہوئے, کیا گارنٹی ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی, یا آپ کو کیا گارنٹی ہے لڑکا آپ کے ساتھ رہے گا. ہو سکتا ہے اسے کوئی اور پسند آ جائے اس سفر میں, ٹھیک ہے, اس خوبصورت سفر میں. ہو سکتا ہے وہ ایک دم اس کا دوست بات کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسے آتے ہیں ہمارے پاس واقعات, بعد میں پتہ لگتا ہے وہ تو دوست کا بھی افیئر تھا, بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ضرور ذلیل ہونا ہے, ضلالت ہی ہے نا, ضلالت ہے. اور میں کیا کہوں اس کو کھل کے, اگر آپ کو الفاظ کہوں تو انسان خود ذلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہے مشکل, میں سمجھتا ہوں, سمپتھائز کرتا ہوں, لیکن انشاءاللہ مشکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. مشکل تو پھر بہت سی چیزیں ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے, اپنے ذہنی سکون کو بچانا ہے, نکلنا ہے ان چیزوں سے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے دیکھیں لباس اور سکون
اس کو سمجھ لیں. اسلامک لو کا کنسیپٹ یہ ہے. اور یہ لباس اور سکون کی جو ڈیفینیشن ہے نا, یہ کبھی بھی حرام ریلیشن پہ پوری نہیں ہو سکتی. پکی بات ہے, پکی بات ہے. دیکھیں حرام ریلیشن شپ میں, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو, حرام ریلیشن شپ میں بے سکونی ہوتی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.